الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں ہے، ان تولو، یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمنا، وہ شخص جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور دے مال، علی حبہ، اپنی محبت کی بنا پر، ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مساکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، والسائلین، اور مانگنے والے کو، وفی الرقاب، اور گردن کے چھڑانے میں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم، اور پورا کرے اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب وہ کسی سے معاہدہ کر لیں، والصابرین فی البأساء، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، مالی تنگی میں، والضراء، اور بدنی تنگی میں، وحین البأس، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی متقین ہیں۔ جس وقت قبلے کے تبدیل ہونے کا حکم آیا، پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس، پھر بیت اللہ شریف ہوا، تو یہ اسلام کے اندر پہلا نسخ تھا۔ تو یہود و نصارہ اور مشرکین جہاں کہیں بیٹھتے تو قبلے کے بارے میں ہی تبصرہ کرتے، اور دیکھا جی آج کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت جو ہے کدھر منہ کر رہی ہے، آج کل جو ہے کہاں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو کوئی ان کے پاس سودا سلف لینے کے لیے بھی آتا ہے، اس کو بھی یہی قصے کہانیاں سناتے کہ بھئی دیکھا آج کل اس نے وہ وہ چھوڑ دیا ہے قبلہ، اب دوسرا اپنا لیا ہے۔ کیونکہ جب ایک چیز نئی ہوتی ہے تو اس کے اوپر باتیں بھی زیادہ کی جاتی ہیں، اور اس کو بڑا عجیب و غریب قسم کا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بھئی قبلے کی طرف منہ کرنا، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف یا جس طرف وہ ہو، صرف یہی تو ایک نیکی نہیں ہے، صرف یہی تو ایک دین کا حکم یا ایک کام نہیں ہے نا، اور بھی بہت سارے دین کے احکام، دین کے کام ہیں۔ تمہارا منہ دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، قبلے کے بارے میں، تم اور تو نیکی کے کام کرتے نہیں ہو، چلو کوئی دوسرے نیکی کے کام کرو، پھر تو تم جو ہے ان کے بارے میں باتیں کرتے، نیکی کرتے نہیں ہو، اور لے کر جو ہے وہ قبلے کو بیٹھے ہو۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ لیس البر، صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم، کہ اپنے چہروں کو جو ہے وہ پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ بھی نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کون کون سی ہیں؟ چند اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گنائی ہیں۔ ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، پہلا یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہو۔ آخرت کے دن کے اوپر یہود و نصارہ کہتے تو تھے کہ بھی ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں آخرت کے دن کو، لیکن جب اس کی تفصیل یا تشریح کرتے تھے تو پھر جو ہے اس کا انکار ہوتا تھا۔ مثال کے تو یہودی کہتے تھے کہ بھئی جنت ہمارے لیے ہی ہے، ہمیں بس ملنی ہے، اگر ہم جہنم کے اندر گئے بھی صحیح تو وہ 40 دن جانا ہے، جتنے دن جو ہے ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی، باقی جہنم ہمارے نام الاٹ ہو چکی ہے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ اور نصارہ بھی اسی طرح کی بات، عیسائی بھی اسی طرح کہتے، وہ کہتے کہ بھئی وہاں جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے، بس جو ہے وہ ایک روح کو جو ہے وہ بس جیسے خواب کے اندر آدمی جو ہے ایک بڑے محل کے اندر چلا جاتا ہے، رہ لیتا ہے،
تو ایسے ہی بس ایک خواب کی شکل و صورت ہوگی، باقی حقیقت کے اندر انسان جنت یا جہنم کے اندر جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذات پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، اور ان دونوں باتوں کے اندر وہ کمزور تھے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور جو ہے باتیں کرتے اس طرح کی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں ہے، اور لے کے بیٹھ گئے ہو قبلے کی باتوں کو۔ اور فرمایا والملائکہ، فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ فرشتے بھائی کتنے ہیں تو اس کی صحیح گنتی اللہ ہی جانتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ قرآن پاک کے اندر 6 فرشتوں کا نام آیا ہے بس، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ہاروت، ماروت، رعد اور مالک، ان 6 فرشتوں کا نام آیا ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہے کسی فرشتے کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا۔ اور باقی گنتی کتنی ہے شمار کے اندر ہی نہیں آ سکتا۔ ہر انسان کے ساتھ جو 24 25 فرشتے جو ہیں اس کی حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کون گن سکتے ہیں؟ اللہ ہی کا علم کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر ہر وقت 70,000 فرشتے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر نہیں لگتا۔ تو جو ہے نورانی مخلوق ہے یہ، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ یہ تھکتے ہیں، نہ یہ اکتاتے ہیں، بس جو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے اسی کے اندر یہ لگے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ والکتاب، کتاب کے اوپر ایمان، یہ جو کتاب ہے اس سے صرف ایک کتاب نہیں، اس کے اوپر الف لام جنس کا ہے، یعنی جنس کتاب، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں سب کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اور کتابوں کے اندر سب سے اعلیٰ افضل کتاب یہ ہمارے جو سامنے پڑھی ہوئی ہے قرآن پاک ہے، اس کے بعد تورات شریف ہے، اس کے بعد زبور ہے، اور اس کے بعد انجیل ہے۔ باقی اور کتابیں بھی ہیں جو اللہ کے نبیوں کے اوپر نازل ہوئی ہیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں، سب کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ سب برحق تھی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احکام نازل فرمائے تھے وہ سارے صحیح تھے۔ والنبیین، اور نبیوں کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، نبی آئے ہیں، سب کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ وہ سارے اپنے اپنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے، سب اپنے اپنے وقت کے اندر انہوں نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، دین کا پیغام پہنچایا ہے، سب کے اوپر ایمان۔ اور باقی اس کی گنتی کا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی کتنی جو ہے وہ پیغمبر آئے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کی، فرشتوں کی، نبیوں کی گنتی کا ہمیں مکلف نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی اتنی جو ہے ان کے سب کے نام یاد کرو، ٹھیک ہے نا جی، سب کا پتہ ہونا چاہیے بھی ان کی عمریں کتنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ بھئی سب کے نام ہمارے ذمے نہیں لگائے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی اس کی گنتی کتنی ہے، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبیوں کی گنتی نہیں آئی، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں 2 احادیث کے اندر آتا ہے، ایک کے اندر آتا ہے 1,24,000 اور ایک کے اندر آتا ہے 2,24,000، اور یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یعنی اس لیے علماء کہتے ہیں احتیاط بھی اور ضروری بھی یہی ہے کہ جب بھی اللہ کے پیغمبروں کی گنتی کے بارے میں کہا جائے تو 1,24,000 کم و بیش یہ لفظ بولنا چاہیے۔ کم و بیش کا مطلب یہ کم اور زیادہ اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ بھی کم ہے یا زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اور اگلی اللہ تعالیٰ نے حکم یہ ارشاد فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ مال دو اپنی محبت پر۔ حُبِّهِ کی جو ہی ضمیر ہے اپنی محبت پر، یا تو یہ ہے کہ جو مال تمہیں محبوب ہے اس محبوب مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، یہ بھی نیکی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یا ہی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے کہ اللہ کی محبت کے اندر اپنا مال کیا کرو، خرچ کرو۔ یا یہ ہے کہ محبت کی ہی ضمیر جو ہے رشتہ داروں کی طرف کہ جن سے تمہیں محبت ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی، مال خرچ کرو۔ لیکن اس محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ گناہ کے کاموں کے اندر، یعنی عزیز و اقارب، رشتہ دار، ٹھیک ہے نا جی،
مدارس، مساجد، جن چیزوں کے ساتھ انسان کو تعلق محبت ہوتی ہے اس کے اوپر خرچ کریں۔ اور فرمایا ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کو دو، ٹھیک ہے جی، قریبی رشتہ دار بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو بھتیجے ہیں وغیرہ، اس طرح کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ مستحق ہیں، غریب ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے پاس جو ہے وہ مال نہیں ہے، تو پھر ان کے اوپر پہلے خرچ کرنا چاہیے، یہ زیادہ ثواب ہے، زیادہ اس کے اندر اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی مکلف نہیں بنایا ہمیں کہ بھی ہم ان کو بتا کر خرچ کریں کہ بھئی یہ زکوٰۃ میں کڈی ہے تو تین دین لگے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ بھی نہ اس طرح کرنا چاہیے اور نہ ہی یہ جو ہے اس کی کوئی ضرورت ہے بتانے کی۔ آپ ہدیہ کہہ دیں، گفٹ کہہ دیں، تحفہ کہہ دیں، یا عید کے موقع پر عید کہہ دیں، ٹھیک ہے نہیں، ہاں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ زکوٰۃ یا عشر دے رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر ارادہ ہو، نیت ہو کہ یہ عشر ہے، یہ زکوٰۃ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ پڑھ رہا ہے، آپ اس بچے کو جو ہے ٹھیک ہے نا جی انعام کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بھی بیٹا یہ آپ کا انعام ہے، انعام کے طور پر لے لیں۔ اگر بغیر نیت کے دیا تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ بینکوں کے اندر جو زکوٰۃ کے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے نیت کر لی ہے کہ بھئی جو زکوٰۃ کاٹ رہے ہیں میں زکوٰۃ کی نیت کرتا ہوں بھی یہ زکوٰۃ دے دیں، تو پھر تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر نیت نہیں کی، ارادہ نہیں کیا زکوٰۃ کٹوانے کا، تو اگر انہوں نے بینک نے پیسے کاٹتے تو ہیں ہی صحیح، وہ جس کے بھی پڑے ہوں، تو پھر جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ زکوٰۃ چھوڑنے کا گناہ اسی طرح اس کے سر باقی رہے گا۔ باقی یہ مسئلہ ہے کہ بھی زکوٰۃ کے پیسے کہاں لگاتے ہیں، کہاں نہیں لگاتے، یہ ان کی سردردی ہے۔ اگر وہ غلط جگہ پر استعمال کریں گے، غلط جگہ پر لگائیں گے، تو یہ گنہگار مجرم جو ہے وہ بینک والے ہوں گے، ان کو سزا ملے گی، یہ بندہ جو ہے مجرم اور سزاوار نہیں ہوگا۔ باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بینک تو بینک، ہماری جو زکوٰۃ کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی تو کوئی زیادہ مستحق کو نہیں دیتی نا، وہ بھی تو اپنے چاہنے والوں کو اور جو ہے وہ جو صحیح ہو، ٹھیک ہے نا جی، اکثر جگہ پر دیکھیں ان کو دے دی جاتی ہے صرف تعلقات کی بنیاد کے اوپر۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ کافی حد تک بہتری ہے، کوشش کی جاتی ہے مستحق تک پہنچے، لیکن اکثر جگہ پر ایسے ہی ہوتے ہیں، جس کے ساتھ تعلقات ہیں وہ، اور کئی بڑے تو خود ہی جو ہیں وہ زیادہ مستحق بنے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال رشتہ داروں کو یاد رکھیں، صرف زکوٰۃ اور عشر بھی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کی مدد اور ان کی خدمت اور ان کا تعاون جو ہے آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ بھائی بہنوں کو زکوٰۃ کا پیسہ ہی دینا یہ کوئی صحیح نہیں ہے، ویسے بھی آدمی جو ہے ان کو ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، سخاوت کے طور پر دے سکتا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔